انگریزی ادب اور نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی اپنے دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ورسٹائل اداکارہ روحی بانو کو ان کے جوان سال اکلوتے بیٹے کا المناک قتل، متعدد ناکام شادیوں اور سماج کی بے اعتنائی نے ذہنی مریض بنا دیا تھا، جس کے باعث ان کو کچھ برس مینٹل اسپتال میں بھی گزارنا پڑے۔ پھر انہیں علاج کی خاطر ان کی بہن ترکی لے گئیں، جہاں سے ایک دن یہ خبر آئی کہ وہ استنبول میں انتقال کر گئے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان نہ لایا جا سکا اور استنبول میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ دراصل روحی بانو کی موت جن حالات میں ہوئی وہ ہمارے سماج کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ آج ہمارے سماج میں مادیت پرستی کی دوڑ میں بے حسی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے ہمارا بے حس سماج ہی دراصل روحی بانو کا اصل قاتل ہے۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں روحی بانو نے ایک طرف اپنا فنی عروج دیکھا، وہیں دوسری طرف ان کو بے سر و سامانی نے آن گھیرا۔ اس شہر میں ازدواجی زندگی کے سفاق مظالم، اکلوتے بیٹے کا خون اور معاشرتی بے حسی کی پرچھائیوں میں روحی بانو کا درد بولتا رہے گا۔ نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ بات نہیں، روحی بانو ہی کیا، جمیل فخری ہوں یا فہمیدہ ریاض، ان سب کا دکھ مشترکہ تھا۔ یہ سب اولاد کا دکھ لیے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن زندگی کی صفاقی جس طرح روحی بانو کے حصے میں آئی، دعا ہے کہ وہ کسی دشمن کے حصے میں بھی نہ آئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈرامے کے روشن عہد اور روحی بانو کے ساتھ ایسا ہی تھا، جس طرح دو سہیلیاں ایک ساتھ اچھا برا وقت دیکھیں۔ 70 کی دہائی میں بہت تیزی سے ٹیلی ویژن کی کہکشاں میں اضافہ ہو رہا تھا، نت نئے فنکار دریافت ہو رہے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی دور میں روحی بانو کی بھی شوبز کے منظرنامے پر آمد ہوئی۔ ڈاکٹر انور سجاد اور فاروق ضمیر وسیلہ بنے، ایک عمدہ لکھاری تو دوسرا شاندار اداکار، لہٰذا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کا انتخاب غلط ہوتا۔ روحی جب تک اسکرین پر جلوہ گر رہیں، اس انتخاب پر اپنے باصلاحیت ہونے کی مہر ثبت کرتی رہیں۔ روحی بانو رسمی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں باشعور انسان بھی تھی۔ انہوں نے انگریزی ادب اور نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگریاں رکھنے کے باوجود ایک ایسے شعبے میں کام کرنے کو ترجیح دی جہاں صرف ظاہری حسن کی سند ہونا کافی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حسن سے آگے اس مقام تک گئیں جہاں کرداروں کے درمیان ادا کیے جانے والے مکالمے سے زیادہ چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر متوازی سینما ہوتا تو روحی شاید اس میڈیا میں بھی روشن ستارہ بن کر پوری دنیا میں چمکتی۔ پھر ایک ایسا شعبہ جہاں کی چکا چوند اور مصنوعی زندگی میں صرف بناوٹی ہونا کافی سمجھا جاتا تھا، وہاں وہ شعر و ادب اور رکھ رکھاؤ کی روایات کو نبھا رہی تھی۔ لہجے کی نفاست اور انداز گفتگو ان کے مہذب ہونے کی دلیل دینے پر معمور تھا۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھی جب انہوں نے اپنے فنی کیریئر کی ابتدا کی، پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کے کوئز شو میں شرکت کی۔ اس کے بعد اداکاری کا راستہ چنا اور شہرت سمیٹی۔ ٹیلی ویژن اور فلم ان کا مرکزی حوالہ بنی۔ روحی بانو نے 70 اور 80 کی دہائی میں اپنے فن سے یہ بھی ثابت کیا کہ صرف ایک فنکار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر اداکار کو اپنی ادا کو ادائے دلربا بھی بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق احمد کے لکھے ہوئے 2 ڈرامے حیرت کدہ اور قلعہ کہانی میں وہ اپنے فن کے عروج پر نظر آئے۔ یہ وہ کام ہے جو کمرشل اداکاری میں متوازی سینما کی راہ کھول رہا تھا۔ فلسفے اور تاریخ میں ڈوبے ایسے ہی کئی کردار نبھانے میں وہ طاق تھیں۔ اشفاق احمد کے ہی لکھے ہوئے ڈرامے ایک محبت سو افسانے میں ایک کھیل داستان حبیب کا پس منظر سن 1930 کا تھا۔ اس میں ادا کیا گیا کردار بتاتا ہے کہ روحی بانو کتنی بڑی اداکارہ تھی۔ اس میں ان کے مد مقابل معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ نے بھی بطور اداکار کام کیا تھا۔ روحی بانو نے تقریباً 50 ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے چند مشہور ڈراموں میں زرد گلاب، سراب، دروازہ، کرن کہانی اور دیگر شامل ہیں۔ ان کے ڈرامے کرن کہانی کو مقبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ انہوں نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا۔ اپنی ذات میں کھوئی رہنے والی غرقاب آنکھوں کے ساتھ جب وہ کسی کی طرف دیکھ کر بات کرتی تو سامنے والے کا اس کشش کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ اس طلسماتی شخصیت کے ساتھ جہاں روحی بانو کو بہت ساری کامیابیاں ملی، وہیں ان کے حصے میں پیشہ ورانہ حاسدین، مخالفین اور دشمن بھی آئے، جنہوں نے آخرکار ان کی زندگی میں اپنے اپنے حصے کا زہر انڈیلا۔ ناکام معاشقے، متعدد ناکام شادیوں اور پھر سن 2005 میں اکلوتے بیٹے علی کا قتل انہیں بھی اذیت کی مقتل گاہ تک لے گیا۔ اسی برس وہ شیزوفرینیا نامی ذہنی مرض میں مبتلا ہوئی، جس سے ان کی زندگی دکھ کی تصویر بن کر رہ گئی۔ وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں اپنے ایک انٹرویو میں صرف اتنا کہتی ہیں، میں کون ہوں، کسے خبر۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی بظاہر روشن حوالوں سے مزین لیکن تشنگی لیے ہے۔ ان کے والد استاد اللہ رکھا معروف انڈین طبلہ نواز تھے، جن کے ساتھ روی شنکر اور لتا منگیشکر جیسے فنکار کام کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ والد نے ان کی والدہ زینت بیگم سے دوسری شادی کی تھی۔ استاد اللہ رکھا کی پہلی شادی سے پیدا ہونے والوں میں ذاکر حسین ان کے سوتیلے بھائی اور بھارت کے معروف طبلہ نواز ہیں، لیکن اس خاندان کے آپس میں تعلق قائم رہنے کے شواہد نہیں ملتے۔ روحی بانو نے بھی کبھی اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ انڈین میڈیا کا موضوع بھی رہی، لیکن ان کے سوتیلے بہن بھائیوں میں کبھی کسی نے اس پر لب کشائی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی ملک میں اداکاری کے لیے معروف پونا اکیڈمی میں روحی بانو کی اداکاری طلباء کے نصاب کا حصہ ہے۔
इनकी वालिदा भी बेसरो सामानी की हालत में दुनिया से रुखसत हुई। सिलसिलावार दुखों ने रूही बानो को शदीद ज़हनी सदमात से दो-चार किया, जिससे ये अपने हवास खो बैठी। लाहौर की गलियों में लावारिस रुख के बारे में इनके हमपेशा फनकारों को पता चला तो सब अपनी अपनी दुकानें उठाए इन तक पहुंचे। किसी ने मॉर्निंग शो में इनकी महरूमियों को फ़रोख्त किया तो किसी ने प्राइम टाइम की सुर्खी में इनके दर्द से अपना मुआवजा खड़ा किया, जबकि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर अपने स्टेटस को रूही बानो के दुख से रंगने वालों की तादाद अलग है। लेकिन अफसोस कि हकीकी दुनिया में उन तक कोई ना पहुंचा, कोई ऐसा जो सिर्फ इसकी रूह की तमानियत बनता, इसके ज़ख्मों पर मरहम रखता। इसी माहौल में कुछ ऐसे भी लोग थे जो वाकई इनके लिए अमली तौर पर कुछ करना चाहते थे, जिससे इनको ज़हनी और रूहानी तस्कीन हो। इस सिलसिले में एक सराहे जाने वाली कोशिश ड्रामों के मारूफ हिदायतकार मजहर मोइन की थी। इन्होंने रूही बानो को दोबारा से टेलीविज़न स्क्रीन पर लाने की अमली कोशिश की और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहे, जिससे यकीनन रूही बानो को रूहानी तस्कीन मिली होगी। मगर इनको वापस लाने के सारे हरबे एक एक करके बेअसर होते चले गए। हुकूमत की जानिब से दिया गया सदारती तमगा भी इनके ज़ख्मों की शिफायाबी ना कर सका, क्योंकि फनकारों को तमगों से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो लाहौर के फाउंटेन हाउस में इलाज की गर्ज से दाखिल रहीं, फिर कुछ अरसे के लिए लापता भी हो गए। चंद महीनों बाद पता चला कि तुर्की में अलील होने के बाद इनकी रहलत हुई। लाहौर की गलियों में तो इन्हें कोई पूछता तक नहीं था। ऐसे में वो अपनी बहन रुबीना के साथ तुर्की कैसे पहुंच गईं, ये भी एक मुअम्मा है। वो अपनी जायदाद की वजह से भी मसाइल में घिरी रही। अजीज़ व अकारिब समेत कई तरह की कब्जा ग्रुप कुव्वतें इनकी गुलबर्ग वाली कोठी हथियाने के दरपे थी। इन सब की तहकीक होना भी लाजिम है, लेकिन जिसको जिंदा होते हुए किसी ने ना पूछा, अब उसके चले जाने के बाद क्या पूछेगा। आंख ओझल पहाड़ ओझल। रूही बानो जब तक अपने हवास में थी एक शानदार शख्सियत की मालिक थी। इन्होंने जिंदगी को अथाह गहराइयों से जिया, एहसासात के कोहे हिमालय को सर किया। वो अपने इकलौते बेटे की मौत से पहले तक एक नॉर्मल और ज़हीन इंसान थी। वो नावल और शायरी पढ़ती थी, बतौर कलमकार भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती थी। एक फिल्म साज बनने की ख्वाहां भी थी, और भी बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे जिनकी तामीर के लिए वो कोशा थी। जिंदगी का चेहरा इनके लिए पुरनूर था, लेकिन एक दिन तकदीर ने इनके ख्वाबों पर शब खून मारा। इनके तमाम ख्वाब बेटे के खून में रंगे गए। जिंदगी का तस्वीरनामा पहले सुर्ख और फिर स्याह हो गया। तारीखी बढ़ती गई, चेहरे और रवैये बदलते गए। एक एक करके सब मंजर गुल हुए। मादियत परस्ती और मसनूई इखलाक की बीमारी में मुब्तला बेरहम समाज में जज्बात का काम करने वाला एक हुनरमंद, एक और फनकार मर गया, लेकिन रावी अब भी चैन लिखता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।